میں منظور راہی TTN چینل کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا پروگرام فن اور مسافتے ہے، میں فنکاروں کو لے کے آتا ہوں، اور آج ہمارے پاس جو فنکار ہیں وہ فنکار بھی ہیں، صداکار بھی ہیں، کمپوزر بھی ہیں، ان سے ملتے ہیں۔ لیکن پہلے کچھ بانسری کے بارے میں بات ہو جائے۔ بانسری کے بارے میں بائبل مقدس میں مرقوم ہے، تار دار سازو اور بانسری کے ساتھ اس کی حمد کرو۔ ایسے ہی کرنتھیوں میں بھی لکھا ہے، چنانچہ بے جان چیزوں میں بھی جن سے آواز نکلتی ہے، مثلاً بانسری یا بربط، ذات باری نے بانس میں سے سر اور لے کو ایک سنگم میں باندھ دیا ہے۔ بانس کے سروں کے فنکار سے آج آپ کی ملاقات ہو رہی ہے۔ یہ فنکار جناب ایڈون اقبال صاحب ہے۔ آئیے ان سے ملتے ہیں۔ جناب، میں اپنی طرف سے اور TTN چینل کی طرف سے جناب بانسری نواز، نئے نواز ایڈون اقبال صاحب کا مشکور ہوں کہ وہ ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں۔ جی بہت شکریہ جی منظور راہی صاحب آپ کا، آپ نے مجھے یہاں پہ مدعو کیا۔ آپ کی پوری ٹیم کا میں شکر گزار ہوں، TTN ٹیم کا، آپ کے چینل کا بہت شکر گزار ہوں کہ اس کے توسط سے آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں۔ یہ میرے لیے بڑی خوشی کی بات ہے اور فخر کی بات ہے۔ دیکھیں جی، آپ بہت اچھے آرٹسٹ ہیں۔ آپ کے بارے میں یہ علم ہے کہ آپ کمپوزر بہت اچھے ہیں، آپ ڈاکومنٹری لکھتے ہیں اور کرتے رہیں، آپ تو بہت اچھے آرٹسٹ ہیں۔ پھر آپ ساز بجاتے بھی ہیں اور ساز بناتے بھی ہیں، اس کو مرمت بھی کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا فن ہے، یہ چھوٹا فن نہیں ہے۔ بے لے کو لے میں لے کے آنا، یہ آپ فنکار ہیں، آپ ہی جانتے ہیں۔ بس جی کوشش کر رہے ہیں، تھوڑا بہت جو آتا ہے اس کو بجانے کی، اور تھوڑا بہت سر کو گانے کی، اور تھوڑا میکنگ کے حوالے سے بھی کوشش کر رہا ہوں کہ سر کو بہتر سے بہتر کر سکوں۔ آپ غزل بجاتے ہیں، اس کو کمپوز بھی کرتے ہیں۔ آپ نے بانسری کا ساز کیوں چنا؟ اور بھی بہت سے ساز ہیں، جیسے کہ آپ بتاتے ہیں میں مرمت بھی کرتا ہوں، باجا بھی بجا لیتا ہوں، کارڈن بھی پلے کرتے ہیں، پیانو بھی بجا لیتے ہیں، کی بورڈ بھی بجا لیتے ہیں۔ سر اس کا جو میں نے چناؤ کیا وہ کیسے کیا، یہ 1997 کی بات ہے۔ لاہور میں پھاٹک کا سٹاپ ہے، اب جسے اب کہتے ہیں ابھی عارفہ ٹاور کے نام سے مشہور ہے۔ وہاں پہ ایک میں نے سائن بورڈ پڑھا تھا، سائن بورڈ تھا سنگم میوزک اکیڈمی۔ تو شروع سے بچپن سے ہی فیملی میں برتھ ڈے پارٹیز ہونا یا چھوٹی چھوٹی جو خوشیاں سیلیبریٹ کی جاتی ہیں اس میں اپنے بڑوں کو سننا، اور اس شوق تھا۔ تو پھر جب موقع ملا مجھے وہاں سے گزرنے کا، تو وہاں دیکھا سنگم میوزک اکیڈمی، دل میں آیا کہ میں بھی یہ فن کیوں نہ سیکھوں جا کے۔ تو بیسکلی میں وہاں گیا تھا سیکھنے کے لیے گلوکاری۔ تو میں ہمت کر کے اکیڈمی گیا کہ سیکھوں کچھ، ٹھیک ہے۔ تب میں ایک فیکٹری تھی جیل روڈ پہ کوٹ لکھپت، CCL، یہ پلمن اور سرپ، شاید آپ نے سنا ہوگا، بڑی مشہور فیکٹری ہے۔ تو اس کا وہ سرپ تھا، تو میں ڈیلی ویجز پہ وہاں پہ کام کرتا تھا۔ تو وہیں سے میرا گزرنا تھا، میں رینٹ پہ رہتا تھا، اپنی میری کزن کے ہسبینڈ کا گھر تھا، ٹھیک ہے، چنگی امر سدو۔ تو وہاں پہ کچھ 4-5 سال میں رہا ہوں رینٹ پہ۔ تو وہاں پہ جانا جاب کرنے کے لیے، راستے میں گزرنا، دیکھنا، خواہش کرنا کہ شاید میں بھی ایک دن سیکھ سکوں۔ تو چلا گیا، تو وہاں پہ ایک بھائی تھے جو طبلہ بجا رہے تھے، اپنی دھن میں مگن تھے بجانے میں۔ میں نے ان سے اونچی آواز میں کہا 2-3 بار، تو انہوں نے میری آواز کو سنا۔ میں نے کہا میں نے سیکھنا ہے میوزک، تو سکھا دیں گے؟ کہتے استاد جی تو ہے نہیں ہے، تو آپ ایسا کریں فلاں دن آئے۔ میں پھر ان کے دن کے مطابق گیا، تو آگے ایک اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوئے تھے، استاد جی ہارمونیم ان کے آگے تھا، تو وہ بجا رہے تھے ان کے ساتھ۔ جیسے میں انٹر ہوا تو بیٹھا رہا، وہ بجا رہے، اپنا گا رہے تھے، اسٹوڈنٹس ان کو سکھا رہے تھے۔ پھر جب گا لیا انہوں نے اسٹوڈنٹس نے، تو پھر مجھ سے پوچھا جی بیٹا بتائیے۔ تو میں نے کہا سر میں سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے پوچھا کیا سیکھنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا گلوکاری سیکھنا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا چلیں کچھ گائیے۔ تو تب میں نے وہ گانا تھا 2 دل مل رہے ہیں، میں نے تھوڑا سا بس گنگنایا تھا، تو انہوں نے کہا بس ٹھیک ہو گیا۔ میں ڈر گیا، پتہ نہیں کیا، شاید میری آواز اچھی نہیں ہے یا میں سیکھ نہیں سکتا۔
انہوں نے کہا آپ پریشان نہ ہو، آپ سیکھ سکتے ہیں، آپ کی آواز میں ہے ایسی بات کہ آپ سیکھ جائیں. بٹ انہوں نے کہا آپ کے پاس ہارمونیم ہے. میں نے کہا میرے پاس تو ہارمونیم نہیں ہے. انہوں نے کہا یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہاں پہ 2-3 ہارمونیم ہے، آپ آئیں یہاں پہ آ کے لیسن لیں اپنا اور یہاں پہ پریکٹس کر کے جائیں. تو یہ اب آپ کی ہمت ہے بیٹا، اگر آپ نے سیکھنا ہے تو آپ سیکھ سکتے ہیں. تو بس پھر کوئی 9 سے 10 ماہ میں نے گلوکاری کی تعلیم لی. اور استاد جی کیونکہ ملٹیپل انسٹرومنٹ بجاتے تھے، بانسری بھی، طبلہ بھی، ڈھولک بھی، کی بورڈ بھی، تو ان کے وہ جو ٹیلنٹ تھا وہ دیکھتے رہتے، سنتے رہتے تھے جب لوگ آتے تھے. تو میں نے کہا سر ایک گزارش ہے. میں نے کہا جی بتائیے. میں نے کہا سر میں نے بانسری سیکھنی ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ بانسری سیکھ سکتے ہیں، تو ایک فلوٹ آپ کے لیے منگوانی پڑے گی، فلاں اتنے پیسے ہیں تو آپ دے دیں تو آپ کے لیے آ جائے گی، اور ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے آئے، کیونکہ شگیردی آپ نے پہلے کر لی ہے لیکن بانسری سیکھنی ہے تو ایک مٹھائی کا ڈبہ آپ کو لانا پڑے گا. پھر میں لے کے گیا، ان کی خدمت میں پیش کیا، تو انہوں نے پھر مجھے بانسری کے حوالے سے بتانا شروع کیا. تو بس پھر تب سے لے کے اب تک بانسری میرے پاس ہے، اور ایسی بانسری کی طرف میں گیا ہوں کہ میری جو گائیکی تھی وہ تھوڑی کم ہو گئی، بلکہ تھوڑی کیا زیادہ ہی کم ہو گئی. لیکن اس گائیکی کا مجھے یہ ابھی تک فائدہ ہے کہ جو میں بجانا چاہتا تھا، گانا چاہتا تھا، وہ اپنے جو تاثرات ایکسپریشنز جو ہیں وہ بانسری کے ذریعے میں پیش کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں میں. جی تو میرے استاد کا نام ہے سید فروخ حسین شاہ. جی. تو جناب ایڈون صاحب، بانسری ہر غزل اور گیت میں ساتھ ساتھ چلتی ہے، انٹرول میں بھی چلتی ہے، بلکہ ستائی انترا کے ساتھ ہی بجتی رہتی ہے. یہ غزل گیت کو خوبصورت کرتی ہے. جی جی کوئی بھی انسٹرومنٹ لگا لیں آپ، جیسے میڈولین ہوا، وائلن، کوئی بھی انسٹرومنٹ لگا لیں، سورنگی. لیکن جو بانسری کا انفرادیت اس وقت نظر آتی ہے جب بانسری سولو سنی جائے. ذرا اس کے بارے میں وضاحت کریں کہ کہاں بانسری فٹ ہوتی ہے، جی انٹرول میں نظر آتی ہے یا انفرادی طور پہ سولو میں؟ سر آپ کا بہت اچھا یہ سوال ہے. سر دیکھیں بانسری ویسے تو ظاہر ہے سولو میں بجائیں تو ظاہر ہے پھر بانسری ہی نظر آئے گی، یا اس کے ساتھ تال ہے تو فلی طور پہ بانسری نظر آئے گی. لیکن جب آپ غزل یا کوئی گیت ہے تو تب اس کے چھوٹے چھوٹے جو پارٹس ہیں جسے ہم انٹرول کہتے ہیں یا فلر کہتے ہیں یا بار پیس ہے، تو لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ جب کسی گانے میں بانسری کو شامل کیا جاتا ہے، چاہے وہ الاپ کی صورت میں ہے یا چھوٹے چھوٹے جو میں نے بتائے ہیں انٹرول کے ذریعے یا بار پیس کے ذریعے. پر مزے کی بات یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں کہ جب وہ چھوٹی سی جگہ میں بانسری کا پیس آتا ہے واہ واہ واہ. تو وہ ایسی جگہ بجائی جاتی ہے کہ وہ فیمس ہو جاتی ہے، واہ. یا وہ لوگوں میں یاد رہ جاتی ہے کہ یہ فلاں گانے میں وہ بانسری کا جو پیس بجا ہے نا یا الاپ بجا ہے، با کمال بجا ہے. تو لوگ پھر خواہش بھی کرتے اس سیکھنے کے حوالے سے یا اس کو کسی ساز پہ نکالنے کی کوشش آپ کرتے بات ہیں. کریں جہاں چلتی ہے بانسری. جی ایک انڈیا کا ریشما نے گایا 4 دن آدھا روگ لبا، جی جی لمبی جدائی، اس کے ساتھ جدائی کے ساتھ بانسری جب اوپر گئی ہے اس نے گیت کو 4 چاند لگا دی. جی دیکھیں وہ ماسٹر پیس جو ہے وہ ابھی تک لوگوں کو یاد ہے. ٹھیک ہے، ابھی بھی لوگوں کے دلوں میں ہے، اور جب بھی چاہے وہ اس کی ایج کم ہے یا زیادہ ہے، پر جب بھی جس کو میوزک سے شوق ہے یا نہیں ہے، وہ جیسے ہی وہ ماسٹر پیس سنتا ہے تو وہ یا تو خواہش کرے گا کہ دوبارہ سنیں یا سیکھ سکے. جی اب آپ مجھے یہ بتائیں آپ کو استاد محترم کا کیا اسماء گرامی ہے؟ میرے استاد کا نام سید فروخ حسین شاہ ہے، اور یہ جو تھوڑا بہت میں بجا لیتا ہوں یا گا لیتا ہوں وہ انہیں کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے، گاڈ گفٹڈ تو ہے، یہ بلیسنگ ہوتی ہے خدا کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے. ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، لیکن اس کو پالش کرنے کے لیے ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے، کسی سینئر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ بہت ضروری ہے. اکیلا انسان سیکھ جاتا ہے، کر سکتا ہے. آج کل تو یوٹیوب ہے، اس پہ جا کے لوگ سیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ استاد کا ہونا بہت ضروری ہے.
جو آپ کو گائیڈ کر سکے, بتا سکے سر کو لگانا کیسے, سر کا لگاؤ کیا دیکھیے ہے. جی, آپ کے استاد کا بہت نام ہے, ان کے بہت سے شاگرد ہیں. اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے, بانسری بہت دنیا بجاتی ہے, انڈیا میں, پاکستان میں, پوری دنیا میں بجائی جاتی ہے. آپ کو کس شخصیت نے متاثر کیا بانسری میں, نئے نوازی میں؟ جی سر, سب اچھا کام کر رہے ہیں. دیکھیں بہت اچھا فلوٹ بجا رہے ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں مجھے جو پسند ہے وہ باقر عباس صاحب ہے, واہ, محمد حنیف صاحب ہیں, اور باقی بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ. بہت سینئر ہیں مجھ سے, استاد لوگ ہیں. اور رہی پڑوسی ملک کی انڈیا میں, تو وہاں پہ بھی بانسری کو جو لیول دیا ہے وہ بہت اوپر دیا ہے استاد ہری پرساد چورسیا جی نے. واہ واہ واہ. اب آپ مجھے یہ بھی تھوڑا سا بتا دیں گے کہ کس کس فنکار, گلوکار, میل یا فیمیل کے ساتھ آپ نے بانسری پلے کی ہے؟ سر میں نے بانسری پلے کی ہے, پاکستانی گلوکار ویسے تو ہیں جن کے ساتھ میں نے پلے کی ہے, لیکن فیمس جو ہے جن کا میں نام لوں گا خاص طور پر اے نیئر صاحب کے ساتھ میں نے فلوٹ بجائی ہے. ان ایئر کے علاوہ کوئی گلوکار اور بھی بہت سے ہوں گے جن کے ساتھ بجایا آپ نے؟ مین یہی اے نیئر صاحب ہیں, باقی اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن یہ نام اللہ کی طرف سے, خداوند کی طرف سے ہوتا ہے. تو بہت اچھا کام کرنے والے اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, لیکن ان کا نام نہیں ہو سکا. یہ بھی ہے, لیکن وہ اپنا کام کریں اپنی ذمہ داری کے ساتھ. زندگی میں علم بھائی, اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ ہمارے یہاں بہت سے فنکار ہیں, گائک کی بات ہے, کیونکہ موسیقی کی اور بانسری کی بات ہو رہی ہے, تو کوئی ایسا فنکار بتائیں, میل یا فیمیل, جس میں آپ کو گانے میں متاثر کیا ہو. مجھے اے نیئر صاحب کی آواز, کیا آواز ہے. پاکستانی بات کرنا فلم انڈسٹری کی, تو وارث بیگ ہے, سجاد علی صاحب ہیں, استاد نصرت فتح علی خان صاحب, مہدی حسن صاحب, غلام علی صاحب. بہت سارے ایسے نام ہیں جو میں لینا شروع کروں تو ختم نہیں ہوں گے. تو کیا آوازیں ہیں, میڈم نور جہاں جی, فریدہ خانم, واہ, اور انڈیا میں سے دیکھیں تو لتا جی, مکیش جی, رفیع جی, بہت لمبی فہرست ہے ہاں جو پسند, جو اچھا گانے والے ہیں. ہاں. ان میں سے ابھی آپ بات کر رہے تھے اجاز کیسر کی. اجاز کیسر کمال گاتے تھے, جتنا گایا کمال گایا. آنکھ برسی ہے تیرے نام سے سامن کی طرح, جسم سلگا ہے تیری یاد میں ایندھن کی طرح. تو بہت سے فنکار آئے اور اپنے فن کا مظاہرہ کر کے چلے گئے. فن کبھی نہیں مرتا, فن بہت وسیع ہے, یہ ایک سمندر کا نام ہے. فنکار چلا جاتا ہے, اپنا فن چھوڑ جاتا ہے, لیکن تمام اصناف فن میں بہت مشکل ہے نام پیدا کرنا. آپ بہت اچھے کمپوزر بھی ہیں, ظاہر آپ بہت اچھی کمپوزیشن کرتے ہیں, بناتے ہیں, اچھے استاد کے آپ شاگرد ہیں. اس کے علاوہ آج آپ نے ہماری اسٹوڈیو میں کچھ ایسی چیزیں بھی بانسری پہ سنانی ہے جو کہ ہمیشہ ہمارے پاس ایک یادگار ہو. وہ آپ کا کیا, کون کون سے سنائیں گے؟ جی سر بالکل, میں مسیحی گیت زبور جو ہے اس کا بھی کچھ مسیحی گیت زبور بانسری پر سنانے کی کوشش کرتا ہوں, اور یہ ورشپ ہے جو خداوند قبول کرے.
اربن بھائی، آپ نے گیت سنا کر فضا کو خوشی بخشی اور ہر طرف سکون سا طاری ہو گیا ہے. یہ ایک فنکار اور فن کی نشانی ہے. آپ فنکار ہیں، خدا آپ کو بہت برکت دے. آمین جی آمین، خدا آپ کو ہی برکت دے جی. آمین. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ نوجوانوں کو آپ کیا پیغام دیں گے، کیونکہ آپ نوجوانوں پہ کام کرتے ہیں، آپ کا اپنا چینل بھی ہے، یوٹیوب چینل بھی ہے، وہاں پرستش کی باتیں بھی کرتے ہیں، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں. ہمارے ناظرین کو بھی آج کچھ بتائیے گا. جی جی، بڑا اچھا ہی آپ نے سوال کیا ہے. نوجوانوں کے لیے میں یہی کہوں گا کہ میرا یوٹیوب چینل ہے دا فلوٹ ایکسپریشن کے نام سے. اگر آپ خاص کر بانسری سیکھنا چاہتے ہیں، فلوٹ سیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں پہ میرے فلوٹ ٹیوٹوریلز بھی پڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں گانوں کے بھی ہیں، ملی نغموں کے بھی ہیں، مسیحی گیت زبوروں کے بھی ہیں. تو آپ اگر سیکھنا چاہتے ہیں، انٹرسٹڈ ہیں، تو آپ میرے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں. تو آپ وہاں سے امید ہے کچھ نہ کچھ ضرور آپ سیکھیں گے. پہلی سیڑھی ضرور ہوگی سٹارٹ کرنے کی، جن کے پاس خاص کر جن کے لیے مشکل ہے استاد کے پاس جانا، یا ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ ضرور سیکھ سکتے ہیں. تو اب میں نے آپ سے ایک چھوٹے سے 2 سوال ہے. ایک تو ہماری خواہش ہے ہمارے اسٹاف کی کہ آپ ہمیں بانسری پہ وہ انڈین کا فلم کا گانا ہے، انڈیا کا ہیرو کا، ہمارے اسٹاف کی خواہش ہے کہ وہ سنا دیں. اس کے ساتھ ایک سوال بھی آپ سے ہماری معلومات کے لیے، ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے، وہ یہ کہ ایک بانسری آپ یہاں لے کے بجاتے ہیں، ایک آپ اسٹیٹ رکھتے ہیں، ان میں کیا فرق ہے؟ جی سر، آپ نے بڑا اچھا یہ کوشچن کیا، تو میں اس بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے جی سائیڈ فلوٹ، جسے بانسری کہا جاتا ہے. تو اس میں بلوئنگ کرنا ذرا تھوڑا سا کریٹ کرنی پڑتی ہے. ذرا عام جو بچہ یا بڑا بلوئنگ کرنے اس کو ذرا مشکل ہوتی ہے، بنانی پڑتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو سامنے والی جو جسے آپ کہہ رہے ہیں اسے کہتے ہیں مرلی کہتے ہیں. تو وہ بھی میرے پاس ابھی موجود ہے، میں آپ کو دکھاتا ہوں، صرف 1 منٹ. سانس سے تھوڑی سی بجا دیں گے تو مختصر سے بجا دیں گے مرلی کو. جی جی میں بتاتا ہوں. جی یہ سائیڈ فلوٹ ہوگی، دیکھیں. تو یہ سائیڈ فلوٹ ہے، ٹھیک ہے، جس کی بلوئنگ کریٹ کرنی پڑتی ہے، پھونک بنانی پڑتی ہے. تھوڑا مشکل ہوتا ہے تھوڑا، ٹھیک ہے، وہ ٹیکنیک کے ساتھ سیکھ جاتا ہے انسان. فرنٹ فلوٹ جسے ہم وسل فلوٹ بھی کہتے ہیں، بانسری بھی کہتے ہیں، لیکن اس کو مرلی کہا جاتا ہے. تو ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. یہ بڑا ہی ایزی ہے، اس میں بچہ بھی بلوئنگ کر سکتا ہے. یہ ایک وسل، جنہوں سے پنجابی جی کہنا ہے سیٹی مارنا، ٹھیک ہے. تو یہ بڑا آسان ہے. یہ دیکھیں، اس میں کوئی بھی وسل بجا سکتا ہے. سائیڈ فلوٹ کا فرق یہ ہے کہ اس کا پنچ زیادہ ہے اور اس میں زیادہ مارجن ہے بجانے کا اور میوزک کو مزید آگے ایکسپلور کرنے کا. اس میں یہ ہے کہ اس میں بگنر تو سیکھ لیتا ہے، لیکن جب فرنٹ میں بانسری لینتھ بڑھتی ہے تو پھر ذرا اس کے لیے بجانا، فنگر کی پوزیشن دور ہو جاتی ہیں، تو بڑی بیس کی فلوٹس بجانا مشکل ہو جاتی ہیں. اگر پروفیشنلی بجانا ہے، سیکھنا ہے، تو آپ اسی کو شروع سے ہی بجائیں تو زیادہ بہتر ہے. اگر ذرا مشکل ہوتی ہے بجانے میں تو آپ فرنٹ فلوٹ کو بھی بجا سکتے ہیں. میں اس میں بھی تھوڑا سا کچھ بجاتا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہ ہے جی مرلی، اور اسے کہتے ہیں سائیڈ فلوٹ بانسری. آپ نے کہا تھا ریشما جی کا سانگ، تو کوشش کرتا ہوں جی ہیرو ٹیون جو ہے بجانے کی.
वाह वाह। اب یہ تو پورا سانگ ہے اس میں ہے جو یہ آپ نے ماسٹر پیس کا کوشش کی اس کو بجانے کی واہ میں نے. بس یہی بھی سننا تھا ہمیں. اب آپ کیا سنانا چاہتے ہو؟ جی میں آپ کو ایک جسے ہم سنتے رہے ہیں اپنے وقت میں کہتے ہیں چترہار، ٹھیک ہے، تو میڈلی میں کوشش کروں گا بجانے کی. تو آپ کو کچھ سانگز ہیں جو میں سناؤں گا.
ایڈون بھائی کمال گایا، کیا بجایا، ایک اسکیل میں آپ نے 3-4 چیزیں ہمیں سنا دی. یہ بڑے فنکار کی نشانی ہوتی ہے. خدا آپ کو اور دے. آمین جی، بہت آپ شکریہ بہت جی. اچھا بجاتے ہیں. تو ذرا سا میری ریکویسٹ ہے آپ سے کہ تھوڑا سا آواز کے ساتھ بھی گنگنا دے تو آپ کی نوازش ہوگا. آہستہ یہ انترا ہی سنا دیجیے. چلیں سر، میں کوشش کرتا ہوں جی. بگڑ گئی ہے تھوڑے دنوں تو، تھوڑے دنوں تو بگڑ گئی ہے تھوڑے دنوں تو، تھوڑے دنوں تو دوری پئی ہے تھوڑے دنوں تو بگڑ گئی ہے تھوڑے دنوں تو، تھوڑے دنوں تو چن جیا مکھڑا نظر نہیں آਉਂਦਾ چن جیا مکھڑا نظر نہیں آਉਂਦਾ چن جیا مکھڑا نظر نہیں آਉਂਦਾ رت سرمئی تھوڑے دنوں تو بگڑ گئی ہے تھوڑے دنوں تو، تھوڑے دنوں تو. واہ خان صاحب، مزہ آ گیا آپ کی آواز کا. ساز آواز یہ خدا نے آپ کو تحفہ کے طور پہ دیے ہیں. خدا آپ کو سلامت رکھے. آپ سے بہت سی باتیں ہو گئیں. آپ نے بڑا بھرپور ٹائم دیا. آپ نے موسیقی کے بارے میں ہمیں بہت سکھایا، ہمارے ناظرین کو بہت کچھ دیا. خدا آپ کو بلیس کرے. اب آپ جاتے جاتے ہمیں کون سا سانگ سنائیں گے؟ نور جہاں کا بھی آپ بتا رہے تھے، میں بھول گیا ہوں کون سا سانگ تھا. کیا بتاؤں گا؟ چاندنی راتیں. چاندنی راتیں سب جگ سوئے ہم جاگے، تاروں سے کرے باتیں چاندنی راتیں.
تو ناظرین یہ پروگرام کا اختتام ہے. اگر وقت نے وفا کی تو آئندہ ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اب تک کے لیے مجھے اور کیمرہ مین طارق پیارے کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. زندہ باد.